أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. आलम रंगो बू
تیری شان جل جلالہ اے خدائے عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ ہے ہر ایک گمان سے بلند تو، تیری شان جل جلالہ تیرا عکس کونوں مقام میں ہے، تیرا نور سارے جہاں میں ہے، تیرے اذن سے ہے ہر ایک نمو، تیری شان جل جلالہ مجھے وصف صدق مقال دے، مجھے ایسے سانچے میں ڈھال دے، مجھے وصف صدق مقال دے، مجھے ایسے سانچے میں ڈھال دے کہ میں کر سکوں تیری گفتگو، تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ اے خدائے عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین الحمدللہ آج کی یہ 12ویں رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ اب عشرہ مغفرت جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ سفر طے کرتا جا رہا ہے، اور اس عشرے میں خاص طور سے مغفرت کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی انسان اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرے، انفاق فی سبیل اللہ کرے، صدقات دے، زکوٰۃ دے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا طرف سے انسان کی مغفرت کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ ناظرین آج کی نشست میں بات کریں گے خاص طور پہ صدقات کی رزق میں برکت کے حوالے سے، اس کے علاوہ سخاوت کے حوالے سے، یعنی ایک انسان جو سخی ہوتا ہے، سخاوت کرتا ہے، اسے کیا اجر ملتا ہے اور کس طریقے سے اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ برکت کیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ناظرین سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب، خوشلہن نعت خواں ثناءخواں ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ ہیں اور منصفین کے فرائض انجام دیتے ہیں ماشاءاللہ پاکستان ٹیلی ویژن کے مقابلوں میں۔ السلام علیکم شکیل بھائی، خیریت سے؟ الحمدللہ، بہت شکریہ۔ ویلکم سر، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا۔ تھینک یو۔ ناظرین اس کے علاوہ آج ہمارے ساتھ ایک جو اسلامی اسکالر ہیں وہ ماشاءاللہ اس شہر سے باہر سے تشریف لائے ہیں، خاص طور پہ
ہمارے اس پروگرام کے لیے کراچی تشریف لائے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عمران جلبانی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم مولانا صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس ہیں. بہت شکریہ سر آپ تشریف لائیں اسپیشلی ہماری ٹرانسمیشن کے لیے. تھینک یو. ناظرین اس کے علاوہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہوا. قاری ممتاز قادری صاحب جنہوں نے تلاوت قرآن پاک کا شرف حاصل کیا انہیں بھی خوش آمدید کہنا چاہیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ سر جزاک اللہ. تشریف لائیں. جی مولانا صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ برکت یعنی اللہ تعالیٰ نے برکت فرما دی تو تھوڑی سی چیز تھی سب کو پوری ہو گئی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیز دی یعنی ایسی کوانٹٹی بہت زیادہ تھی, برکت نہیں دی, 4 لوگوں میں بھی پوری نہیں ہوئی. برکت کیا ہے سر, کیسے اسے ڈیفائن؟ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ڈاکٹر صاحب جو پہلی بات آپ نے فرمائی کہ سخاوت کیا ہے, سخی کیا ہے, پہلے میں اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو بنایا. خلق اللہ جنت عدن بیدہا وخلق ما فیہا, اور اس میں جو چاہا اللہ نے جنت میں بنایا. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کے کان نے سنا, نہ کسی کے وہم و گمان میں آ سکتا ہے کہ جنت کیا ہے. پھر اللہ نے فرمایا تکلمی, جنت سے کلام فرمایا کہ بات کرو. تو جنت نے آگے سے کہا قد افلح المؤمنون, کامیاب ہو گئے ایمان والے. تو اللہ نے فرمایا وعزتی وجلالی وارتفاعی لا یجاورنی فیک بخیل, مجھے اپنی عزت اور جلال اور بلند مرتبے کی قسم تیرے اندر کسی بخیل کو داخل نہیں کروں گا. بخیل ہوتا ہے کنجوس. بخیل کو جنت سے یعنی صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے, جنت سے کہہ دیا ہے کہ تیرے اندر کسی بخیل کو یعنی جو کنجوس انسان, کنجوس انسان ہو, ہمارے رسول صلی اللہ چھوٹے دل کا انسان. جی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی اللہ کے قریب ہے, جنت کے قریب ہے, لوگوں کے قریب ہے, جہنم سے دور ہے. اور جو بخیل اور کنجوس ہے وہ اللہ سے دور ہے, لوگوں سے دور ہے, جنت سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے. تو سخاوت بہت بڑا عمل ہے اللہ کے نزدیک, چاہے گناہ گار انسان ہو مگر سخی ہے تو وہ اللہ کے نزدیک مقرب ہے, محبوب. سر سخی کی کوئی حد ہے کہ سخاوت کیا ہونی چاہیے؟ مطلب فیاضی اور سخاوت میں کیا فرق؟ اصل میں سخاوت کی کوئی حد نہیں, کوئی حد نہیں. جب یسألونک عن الانفاق, اے نبی یہ آپ سے صحابہ پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا خرچ کرتے ہیں, تو اللہ نے فرمایا قل العفو, جتنا وہ کر سکتے ہیں کریں. تو ان کی کوئی حد نہیں بتائی. اچھا فیاضی اور یہ بھی عطا ہے. اور غنی ہونا کسے کہتے ہیں؟ غنی تو غنی ایک لغوی ترجمہ تو مالدار ہونے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اصل غنی اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں حدیث قدسی, لیکن غنی کے صرف مالدار کے تو معنی نہیں, عثمان غنی غنی کا تو وہ مال خرچ کرنے والے تھے. تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں مفلس دیکھا تو غنی کر دیا. بالکل حدیث مبارکہ میں اس کو تشریح یہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم الفقراء, تم سارے کے سارے غریب ہو, اور اللہ الغنی, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا. ٹھیک ہے نا. تو اور یہ جو آپ نے بات بتائی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ غریب تھے تو ہم نے آپ کو غنی کیا, بالکل ہے. تو اللہ نے مالدار کیا, غنا کا مطلب یہ آتا ہے. باقی بات جو سخاوت کی ہے, فیاضی کی ہے, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اچھا میں نے ایک قصہ یہ بھی سنا ہے کہ ایک شخص تھا, اس نے اپنے دربار میں مختلف دروازے بنائے ہوئے تھے اور وہ ہر دروازے سے سائل کو دیتا تھا. ایک شخص آیا اور وہ ہر دروازے سے لیتا جا رہا تھا, اس کو دیتا جا رہا تھا. آخر میں تنگ آ کے اس نے کہا کہ یار میں تمہیں اتنا مال دے رہا ہوں, تمہارا کیا کہتے ہیں دل نہیں بھر رہا. اس نے کہا کیوں, تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ کہنا میں اتنا سخی آدمی ہوں. کہنا تم سخی ہوتے تو پہلے دروازے سے اتنا دے دیتے کہ مجھے دوسرے دروازے پہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بڑی بات. ٹھیک ہے سر, آپ سے مزید گفتگو کریں گے. ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین اس سیگمنٹ میں ہم
بات کرتے ہیں مختلف موضوعات پہ. آج ہم بات کر رہے ہیں سخاوت اور رزق میں برکت کے حوالے سے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے سخاوت کے حوالے سے بات کی کہ سخی کیا ہوتا ہے, سخی سے کیا مراد ہے, کس شخص کو آپ سخی کہہ سکتے ہیں, اور دوسری جانب ہم برکت پہ بھی بات کریں گے کہ برکت کیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی میں جاننا چاہوں گا, ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عمران جلبانی صاحب جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے, شکیل مدنی صاحب بھی موجود ہیں, قاری ممتاز قادری صاحب بھی موجود ہیں. عمران جلبانی صاحب مجھے یہ بتائیے گا سر کہ سخاوت کی آپ نے کہا کوئی حد نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اتنے سخی نہ ہو جاؤ کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ جائے, یعنی پھر وہ مفلسی اور وہ چیز نہ شروع ہو جائے, اس لیے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حد نہیں ہے سخاوت کی. ایسے واقعات بھی ہیں تاریخ میں جو سخی تھے وہ ادھار لے کے بھی لوگوں کو میں بانٹتے تھے, جو آپ بات فرما رہے ہیں. جی جی, ہمارے سر اللہ تعالیٰ کا بھی تو حکم ہے نا کہ سخاوت اتنی نہ کرو کہ مطلب یہ ایک حدیث ہے, اغتنم خمسن قبل خمسن, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. شباب قبل حرمک, اپنے جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. وصحت کا قبل سقمک, صحت کو بیماری سے پہلے. وغنا کا قبل فقرک, مال کو غنیمت سمجھو تنگ دستی آنے سے پہلے, یعنی کہ اتنا سنبھال کے. تو اذا كنت ذا قلب كنوع وانت ومالك الدنيا سواء, امام شافعی نے فرمایا اگر تو اپنے مال میں قناعت کرنے والا ہے تو دنیا کا بادشاہ اور تو دونوں برابر ہے. مال میں قناعت کرنے والا, قناعت جو ہے نا وہ اصل میں ہمیں یہ سبق ملا کہ قناعت یعنی کہ آپ درمیانہ راستہ اختیار کریں, جو بھی کام کریں اس میں درمیانہ راستہ. جی جی ٹھیک. اچھا سر, برکت کے حوالے سے ایک پروفیسر سے کسی نے پوچھا, مسلم پروفیسر تھا اور لیکچر دے رہا تھا جی باہر کی یونیورسٹی میں, تو اس سے ایک انگریز اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ جی یہ برکت آپ کہتے ہیں, برکت کیا ہے, مجھے ذرا ایکسپلین کر دیں. اس نے جی برکت میں اس طرح ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ایک طرف کتے ہیں جو کم از کم 8 بچے, کتے اس سے نسل آگے بڑھتی ہے 8 سے 10 بچے. جی جی, کتے کو کوئی ایسا ذبح کر کے کھاتا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسری جانب بکرے جن کی ایک بکری جو ہے زیادہ ایک یا بہت ہوا تو 2 بٹ زیادہ ایک ہی بچے دیتی ہے, یعنی آپ دیکھیں 8-9 کے مقابلے میں ایک افزائش جو ہے, ٹھیک ہے. اور ہر سال جو ہے نا بکرے کثیر تعداد میں کاٹے ذبح کیے روزانہ, مطلب روزانہ کی بنیاد پہ, ٹھیک ہے. کتوں کی آپ وہ دیکھ لیں تعداد, ٹھیک ہے, اور بکروں کی تعداد دیکھ لیں. یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بکروں میں برکت دی ہوئی ہے کہ اتنے ذبح ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ, لاکھوں کروڑوں جو ہے نا وہ ذبح ہوتے ہیں. اور اس کے بعد وہ افزائش نسل بھی جو ہے نا صرف ایک اس سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں یعنی کیا کہتے ہیں کتوں کی جو افزائش نسل ہے تو 8-9 اور کتے کے بچے پیدا ہوتے ہیں. اور دوسری بات کیا ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو حمل کا پیریڈ ہے وہ بھی بکروں کا بہت زیادہ ہے, پھر بھی جو ہے بکروں کی تعداد آپ دیکھیں, یہ برکت ہے. سر اب اس کو کس طریقے سے ایکسپلین؟ آپ نے بالکل بجا فرمایا. پہلے حضرات جو کتابیں لکھتے تھے وہ آپ کتابیں دیکھیں 9 جلد 13 جلد, اور ان کے اوقات میں برکات ہوتی تھی. آج کل وقت میں برکت نہیں ہے, وقت میں نہیں ہے برکت نہیں ہے, وقت نکل جاتا ہے. اور پہلے وہ اتنے کام کرتے تھے اور وہاں پہ نہ جب تو آپ کو علم ہے, نہ لائٹ تھی, نہ کچھ ایسا کوئی ذریعہ تھا. تو جو برکات کی بات کر رہے ہیں اور رزق کی بات کر رہے ہیں اس پہ میں آنا چاہوں گا. کافی لوگ خواتین اکثر یہ پوچھتے ہیں ہم سے کہ برکت کیسے ہو, رزق میں زیادہ کیسے ہو, اور مال سے مراد وہ پیسہ ہی لیتے ہیں. تو 5 چیزیں ہیں قرآن حکیم نے اور حدیث نے بتائی ہیں. ان چیزوں کو اگر آپ اپلائی کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے مال میں کبھی کمی نہیں آئے گی ماشاءاللہ. پہلی چیز جو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو اللہ کا خوف اختیار کرے گا, يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے اللہ رزق پہنچائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. دوسری چیز من لزم الاستغفار, جو استغفار کو لازم پکڑ لے, جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا, ہر غم سے نجات اور ہر تنگی سے راستہ, ویرزقہ من حیث لا یحتسب. یہ بھی حدیث میں آتا ہے
کہ اس کو وہاں سے بندے کو رزق ملے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. قرآن پاک میں جب نوح علیہ السلام نے دعوت دی نا تو کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ کہ تم استغفار کرو تو اللہ تمہارے مال میں برکت دے، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ جان میں برکت دے اور بارش برسائے، پھل دے. تو جو استغفار پکڑے گا، لازم کرے گا، اس کو اللہ برکت دے گا. تیسری چیز جو شکر کرے گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا. جو ٹھیک ہے، شکر اس کو کرے اللہ گا تعالیٰ برکت وہ اس کو دیکھیں. اب ہم کافی لوگ جن سے کہو کہ بھئی میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ان کو کہیں آپ اپنی آنکھ دے دو، میں آپ کو 50 لاکھ دے دوں، دے گا؟ نہیں دے گا. دونوں دے دو، کروڑ لے لو، نہیں دے گا. یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں جس کو وہ نہیں سمجھتا کہ اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے. کروڑوں کے اربوں کی چیزیں اللہ نے لگائی ہوئی ہیں، شکر کرے تو اللہ اور نعمت دے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی، ہاں، جو آپ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ آپ کی عمر دراز کرے گا، اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا. اچھا، صلہ رحمی جو ہے یہ کون سے، یہ جو خون کے رشتے ہوتے ہیں ان کی بات ہے؟ یہ ان کی بات ہے. صلہ رحمی خون کے رشتوں کی بات کر رہا ہوں. خون کے رشتوں کی بات. اچھا، پانچویں چیز میں کوٹ کر لوں. پانچویں چیز ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، جو لوگوں پر خرچ کرے گا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ ان کو بڑھا دے گا. آپ دوسروں کو دے گے تو اللہ آپ کو دے گا. مگر جمع مالوں وعدد ویحسب ان مالہ اخلد، جو جمع کرے گا، گنتا رہے گا، میرا بڑھتا رہے گا، وہ یہ رہ جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال. وَإِنَّ مَالُهُ مِن مَالِهِ ثَلَاث، اس کے مال میں اس کے 3 حصے ہیں. ما اکل فافنا، جو کھا کر ہضم کر دیا، او لبس فابلا، جو پہن کر پرانا کر دیا، او آتا فقتنا، جو اللہ کے راستے میں دیا اور ذخیرہ بنایا. وما سوا ذلك فهو ذاهب وتارك للناس، اس کے علاوہ جتنی دنیا ہے وہ چھوڑ کے چلا جائے گا. تو جتنا آپ خرچ کریں گے اتنا اللہ آپ کو دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. دیکھیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو انہوں نے کچھ کھجوریں جمع کی. تو آپ نے پوچھا ما ھذا یا بلال، اے بلال کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کھجوریں ہیں ادخرتہ لغد، آنے والے دنوں کے لیے میں نے سنبھال کے رکھی ہیں. تو آپ نے فرمایا انفق ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، اس کو خرچ کر اور عرش والے کی رحمت سے نا امید نہ ہو. جو خرچ کرے گا اس کو اللہ عطا کرے گا. مگر یہ ہے نیت کی بات، آپ دل سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اخلاص سے کرتے ہیں، اللہ اور دیتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. اور ایک اور چیز حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اوپر اللہ دنیا کھول دے، زیادہ مال دے دے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دم علی طہارہ، تو ہمیشہ باوضو رہا کر. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ تعالیٰ تجھے رزق میں کبھی تنگی نہیں دے گا. لیکن باوضو رہنے سے برکتیں آتی ہیں. تو ہمارے سامنے حدیث ہے، ہمارے سامنے قرآن ہے، اس کو ہم اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی کہیں بھی ہم محتاج نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے سر، آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. بہت خوبصورت انداز میں، مفصل انداز میں آپ نے جو ہے نا بیان فرمایا. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. امید کرتے ہیں آپ آگے بھی ہمارے پروگرام میں آتے رہیں گے. کچھ مزید ٹاپکس پہ بھی آپ سے ہم بات کریں گے، اور خاص طور پہ مغفرت کس طریقے سے انسان اپنی کرا سکتا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کر کے مغفرت ہو جائے گی سر، تو پھر دنیا آسان ہو جائے گی. پھر دنیا بھی آسان ہے، آخرت بھی آسان ہے. تو اس پہ مزید بھی ناظرین اس پورے عشرے میں ہم گفتگو کرتے رہیں گے، اور اسی حوالے سے کریں گے کہ صلہ رحمی کریں، استغفار کریں، لوگوں کی مدد کریں، فی سبیل اللہ کام کریں، یا کس طریقے سے خدمت خلق کریں، کس طریقے سے انسان جو ہے نا وہ اپنی مغفرت کرا سکتا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین. اس کے بعد جب وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو ہم جائیں گے کچن کی طرف. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم.